بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اس لیے قرآن کریم کو عربوں کے طریقوں پر پڑھا جانا ضروری ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی طرح تعلیم میں بھی اچھی اور مضبوط بنیاد ہی مطلوبہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، ورنہ کامیابی کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی۔ طالب علم بھی پریشان اور استاد محترم بھی پریشان رہتے ہیں، اور دونوں کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر ابتدا ہی میں طلباء کے ساتھ محنت کر کے قاعدہ اچھی طرح پڑھا دیا جائے اور مختلف حروف کی ادا ان کو اچھی طرح پڑھا کر ضبط کرا دیا جائے تو آگے چل کر یہ بچے اچھے مجود ثابت ہوتے ہیں۔ اس عمل میں اگرچہ استاذ اور بچے کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے اور وقت بھی صرف ہو جاتا ہے، مگر بچے کی بنیاد بن جاتی ہے اور وہ صحت لفظی کے ساتھ بے تکلف پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ قاعدے میں بچے کو دوڑ لگوا دی جاتی ہے اور اس کو معمولی کام سمجھا جاتا ہے، تلفظ کی صحیح ادائیگی کی بجائے اسے تجوید کا کام سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ جب شعبہ تجوید میں پہنچتا ہے تو سال بھر تک بھی اس کی تلفظ کی غلطیاں درست نہیں ہو پاتی اور قاعدے میں رہی ہوئی کوتاہیوں کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر کافی عرصہ سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اپنے اساتذہ کرام اور بڑے بڑے شیوخ عظام کے تجربات کی روشنی میں نورانی قاعدہ کی تشریح و تسہیل کر دی جائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ کاوش اساتذہ کرام، طلباء کرام اور عوام الناس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میری اس سعی کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اساتذہ کرام، طلباء کرام اور عوام الناس کے لیے نافع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں اکیلے اکیلے حرف کو۔ یاد رہے عربی میں حروف ہجا کی تعداد 29 ہے، ہر حرف کی اپنی مخصوص آواز ہے، یعنی بعض حروف موٹے اور بعض باریک ہیں، بعض میں سیٹی کی آواز اور بعض حروف بغیر سیٹی کی ہیں۔ اسی طرح الف اور حمزہ کے علاوہ باقی حروف کو 2 قسم پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حروف جو 2 حرفی ہیں، جیسے با، تا، ثا، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ با کے ساتھ ایک چھوٹا سا اردو میں بھی با لکھا ہوا ہے، تو با اور الف اس سے مراد 2 حرفی، اور 3 حرفی جیم، جیسے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے جیم، یا اور میم، ان کو 3 حرفی کہتے ہیں۔ 2 حرفی حروف کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح 3 حرفی حروف کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، ثا، یہ 1 الف ہوا، جیم،
دال ذال، یہ 3 حرفی حروف۔ اس تختی کے وہ کام جو کرنے ضروری ہیں، سب سے پہلے 2 حرفی اور 3 حرفی کی پہچان کرنا، اسی طرح حروف کی پہچان کرنا، حروف کے نقطوں کی پہچان کرنا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پہچان کرانی ہوتی ہے، اور ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی آواز کا فرق واضح کرنا۔ اسی طرح موٹے حروف کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے اس کو بھی موٹا کرنا، جیسے صاد، تو، یعنی آواز آخر تک موٹی رکھنا، اور باریک حرف کے ساتھ جو الف ہوتا ہے اس کی آواز کو باریک رکھنا، جیسے با، تا، یعنی موٹے حروف کی آواز منہ بھر کر نکلے گی، تو، صاد، غاد۔ جی، الف کی ادائیگی میں آخر میں فا میں سانس جاری رکھنا، الف لام کو معروف پڑھنا، جیسے الف۔ جی، با تا ثا کی آواز ہوا پر ختم کرنا، با تا ثا۔ اسی طرح سیٹی والے حروف میں سیٹی کی آواز نکالنا، صاد، زا، سین۔ صاد غاد کی دال پر قلقلہ کرنا، صاد غاد۔ عین غین کو نرمی سے ادا کرنا، عین غین۔ واو پر شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہونٹ گول کرنا، جیسے واو۔ وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، الف کو الف یا الف پڑھنا یا الیف پڑھنا، اور با تا ثا کے آخر میں حمزہ یا ہا پیدا کرنا، جیسے با تا، با تا۔ جی، اسی طرح موٹے حروف پر ہونٹ گول کرنا، اور جیم، شین، عین، غین کے ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو چھیڑنا۔ قوف کو قوف، یعنی اتنا پر کر دینا کہ پیش کی آواز پیدا ہو جائے، اور کاف کو کیاف پڑھنا۔ اسی طرح طا وا کے آخر میں غنہ پیدا کرنا، طاں وا پڑھنا، اور صاد غاد کی دال پر قلقلہ نہ کرنا۔ عین اور ہا کی ادائیگی میں اتنا زور دینا کہ گلا دب جائے، اور عین غین کے آخر میں قلقلہ کر دینا۔ واو کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ کرنا۔ 2 حرفی حروف اور 3 حرفی حروف میں فرق نہ کرنا۔ تو یہ چند ایک غلطیاں ہیں جو عرض کی ہیں، باقی اساتذہ کرام نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس تختی میں پہچان بھی کرانی ہوتی ہے اور حروف کی ادائیگی بھی ٹھیک کرانی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی تختی ہے، اس پہ جتنی محنت ہو جائے اتنا فائدہ ہے، اور اس تختی میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کمی پھر بعد میں پوری کرنا مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس تختی میں خوب محنت کی جائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ تختی شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،
جی سیٹی والے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین۔ موٹے حروف 7 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ ان حروف کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، الف، ثا، حا، خا، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، واو، ہا، یا۔ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 4 حروف کو سیٹی کی آواز سے بچانا ضروری ہے، لاپرواہی سے اکثر ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حروف یہ ہیں، ثا، ذال، ظا، ضاد۔ جی یہ تختی مکمل ہو جائے اس کے بعد بچوں سے جائزہ لیں، مثلاً ہا، خا اور ہا میں فرق کر سکیں بچے، اسی طرح صاد، ضاد میں، طا، ظا میں، عین، غین میں واضح فرق کر سکیں، تو پھر آگے تختی نمبر 2 شروع کریں۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ملا کر لکھے ہوئے حروف کو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لام، الف، با کاف تا، تا کاف ثا، تو یہ 3 حروف 2 حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اور اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مختلف لکھائیوں میں، رسم عثمانی کی مختلف لکھائیوں میں لکھے ہوئے حروف کی شناخت ہو جائے، جیسا کہ لام الف کئی دفعہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح کاف با، کاف الف، کئی لکھائیوں میں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ طلباء کو ان حروف کی اچھی طرح شناخت ہو جائے تاکہ قرآن کریم میں ان کو مشکل نہ ہو، وہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو تختی شروع کرتے ہیں۔ جی الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام حا، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا،
نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا حا تا یا جیم با خا تا ہا با تا یا تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام صاد غاد غا صاد با طا با غاد الف غا الف عین غین همزه عین زا غین را صاد عین غاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ بصورت الف حمزہ بصورت واو حمزہ بصورت یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا۔ جی اس تختی کے حروف کی بچوں کو اچھی طرح شناخت ہو جائے پھر آگے شروع کرائیں، اگر کمی ہو تو اسی کو دوبارہ اچھی طرح سمجھائیں، ورنہ آپ کی اور بچے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تختی نمبر 3 مقطعات۔ مقطعات کہتے ہیں الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو۔ یہ حروف صورتوں کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں، کسی صورت کے آغاز میں 1 حرف، کسی صورت کے آغاز میں 2، کسی کے شروع میں 3 حروف، 4، 5 حروف بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے پہلی تختی کے حروف کو پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا، جیسا کہ الف لام میم۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ پڑھا جائے گا، ان کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، ان کے کلمے نہیں بنتے، ان کو علم نہیں پڑھیں گے۔ جی اس تختی میں مد، شد اور کھڑی کا خیال رکھیں گے۔ مد کو 3 الف لمبا کریں گے، کھڑی زبر کو 1 الف لمبا کرتے ہیں اور شد پہ رکتے ہیں۔ میم نون پہ جب شد ہو تو ان پہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنے کی مقدار 1 الف ہوتی ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم الف لام میم صاد
الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد۔ جی چھوٹے بچوں کو 2 سانسوں میں یہ پڑھا لیں تو اچھا ہوگا، اور عین کے بعد اخفا ہے، اس کی ادائیگی کا خیال کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد طہ طاسیم میم۔ سین کا میم میں ادغام کریں گے، سین میم نہیں پڑھیں گے۔ طاسیم میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف۔ جی عین کے بعد اور سین کے بعد بھی اخفا ہے، توجہ سے آپ سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ قاف نون۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی منہ کھول کر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس کی ادائیگی ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر ہوتی ہے۔ پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے، پیش کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کر کے، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اور اس تختی میں جو کام کرنے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ حرکات کو پہچان کر پڑھنا اور ان کی ادائیگی کا خیال رکھ کر پڑھنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا زبر زیر پیش کو کیسے ادا کرنا۔ اسی طرح جلدی پڑھنا، معروف پڑھنا، واو اور پیش پر ہونٹ گول کرنا، اور جس الف پر زبر زیر پیش ہو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے الف کی شکل میں یہ حمزہ ہے، الف خالی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زیر پیش ہو تو حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح را پر زبر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں اور نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ اور اس تختی میں جن کاموں سے بچنا ضروری ہے، نمبر 1 حرکات کو مجہول پڑھنا، خصوصاً زیر اور پیش میں یہ غلطی ہوتی ہے، جیسا کہ با پیش بو کو با پیش بو پڑھنا، اور با زیر بی کو با زیر بے پڑھنا، اور حرکات کو جھٹکا دینا، با زبر با کو با زبر با تا ایسے پڑھ دینا۔ اسی طرح کھینچ دینا حرکات کو، با زبر با کو با زبر با پڑھ دینا، تا زبر تا با پیش بو پڑھ دینا۔ موٹے حروف کی ادائیگی پر ہونٹوں کو گول کر دینا، یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور را کی زیر کو موٹا کر دینا، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ابھی ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع
عی عو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو غین زبر غو غین زیر غی غین پیش غو غو غی غو خو زبر خو خو زیر خی خو پیش خو خو خی خو قاف زبر قو قاف زیر قی قاف پیش قو قو قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شا شی شو یا یی یو واد زبر و واد زیر وی واد پیش غو و غی غو لا لی لو نا نی نو رو ری رو تو طی طو دا دی دو تا تی تو سقو سقی سقو سقی سقو ساسیسو زازیزو و وی غو و وی غو ذاذیذو ثاثیثو فافیفو و وی وو جی واو کی زیر پر بھی ہونٹ گول کریں گے، عموماً اس میں غلطی ہوتی ہے. با بی بو ما می مو. اور ایک ممکنہ غلطی اور بھی ہے، نون اور میم کی حرکت کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، اس سے بچنا ہے کیونکہ حرکات کی آواز ناک میں نہیں جاتی. نون اور میم کی آواز تو ناک میں جاتی ہے لیکن حرکات کو بچانا ہے، نا ما، اس سے بچنا ہے. جی تختی نمبر 5 تنوین. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. 2 زبر کی تنوین حرف کے اوپر ہوتی ہے، 2 زیر کی طرح حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور 2 پیش کی تنوین حرف کے اوپر ہوتی ہے. اور تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. اصل میں جو یہ تنوین ہے یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے، صرف لکھائی میں فرق ہے. جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان. تو ان کی آواز ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. اور تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں. جی زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے تو ہجے کرتے وقت اس الف اور یا کا نام نہیں لیتے، بغیر الف اور یا کے ہجے کرتے ہیں. جیسا کہ میم 2 زبر الف من جو ہے اس کو پڑھیں گے میم 2 زبر من، دال 2 زبر یا دن کو دال 2 زبر دن پڑھیں گے. یہ رسماً لکھا ہوا ہے، رسم عثمانی میں یعنی لکھائی میں اس طرح لکھا گیا ہے، یہ حروف پڑھے نہیں جاتے. اور
اس تختی میں ایک اہم چیز ہے کہ تنوین کی آواز کو ہلانا نہیں ہے، یعنی آخر میں قلقلہ پیدا نہ ہو۔ میم دو زبر من کو میم دو زبر من، بن، بن، یہ غلطی ہے، یہ قلقلہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور تنوین کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے جاری رکھتے ہیں، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے ٹن ٹن، تو اتنی سی آواز اس میں تنوین میں جاری رکھتے ہیں، اس کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ یہ غنہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے۔ اسی طرح تنوین کا جو ہے وہ بھی نون کے ساتھ تعلق ہے، تو تنوین میں بھی یہ آواز جاری رہے گی۔ اور لمبا غنہ کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبب نہیں ہے، اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں، وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار، تو کیونکہ اس کا سبب نہیں ہے اس لیے نہ کرنا بہتر ہے۔ جی تختی شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 5، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، وا دو زبر ون، وا دو زیر غن، وا دو پیش غن، غن غن غن، زن زن زن، سن سن سن، صن صن صن، تن تن تن۔ آگے اسی طرح آپ پڑھ لیں گے، ہم موٹے حروف کو صرف پڑھ لیتے ہیں۔ طن طن طن، غن غن غن، قن قن قن، غن غن غن۔ اس تختی میں موٹے حروف کو موٹا کرنا ہے، خصوصاً زیر کی تنوین کو، اس میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے۔ تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ اس تختی میں طلباء کو حرکات اور تنوین کی مشق کرانا، ہجوں کے طریقے سکھانا، رواں وقف اگر کرا دے تو بہتر ہے، اور موٹے باریک حروف کا فرق ہجوں میں واضح کرانا۔ ہجوں کا طریقہ، پہلے ایک حرف کو کہلوائیں، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کا رواں، اور پھر تیسرے حرف کو ساتھ ملا کر تینوں کا رواں کہلوائیں۔ جیسے آبدن کے ہجے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبدن۔ یہ ہجوں کا صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، آبدن، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہجوں میں حرف اور اس کی حرکات کو بہت جلدی سے پڑھنا، اس حرف کا نام بھی پورا نہ لینا
اور اس کی حرکت کا نام بھی پورا نہ لینا، جیسے کاف زبر کا کو کا زر کا، سین زسا کاسا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے طلباء کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر بچہ بھی اس طرح پڑھے تو استاد محترم سے گزارش ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔ لفظ آنا کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے نون کے ساتھ، تو ہجے کرتے وقت الف نہیں پڑھتے، یہ رسماً لکھا ہوا ہے، صرف وقف میں پڑھا جاتا ہے، ملا کر یا ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا وقف انا۔ اس تختی میں ممکنہ غلطیاں جو پائی جاتی ہیں، حرکات کو لمبا کر دینا، مثلا حمزہ زبر آ کو حمزہ زبر آ، با زبر با آبا، دال دو زبر دن آبادن، تو حرکات کو لمبا کرنا یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح واو زبر و، سین زبر سا وسا، تو دو زبر طن وسا طن کو وسو طن پڑھنا، یعنی سین کو موٹا کر دینا، موٹے حرف کے ساتھ باریک حرف کو موٹا کر دینا، یا باریک حرف کے ساتھ موٹے کو باریک کر دینا، یہ غلطی بھی عموماً ابتدائی طلباء میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جلدی میں کہلوا دینا ایک ہی سانس میں، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن آبادن، یہ بھی غلطی عموماً پائی جاتی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جی اگر اس تختی میں وقف کرنا چاہیں تو اس میں دو وقف بنتے ہیں۔ نمبر ایک، دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل کر پڑھنا، آبادن وقف آبادا۔ اسی طرح گول تا کو وقف کی صورت میں ساکن ہا سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے برارتین وقف برارہ، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اور دوسرا وقف ہے کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر کے پڑھنا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جیسے احد وقف احد، اخذ وقف اخذ، وہب وقف وہب۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہوں تو، لیکن زیر اور دو زیر کی مثال غالباً اس میں نہیں ہے۔ لیکن گول تا پہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو ساکن ہی پڑھیں گے۔ جی تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با آبا، دال دو زبر دن ابدن وقف ابدا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا احا، دال دو پیش دن احدن وقف احد۔ جی جب وقف کریں گے تو حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان پہ قلقلہ بھی ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طو، با، جیم، دال۔ حمزہ زبر آ، خو زبر خو اخو، ذال زبر ذا اخذ وقف اخذ، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی اذی، نون زبر نا اذینا وقف اذن، حمزہ زبر آ، میم زبر ما اما، رو زبر رو امر وقف امر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا انا وقف انا، با زبر با، خو زیر خی بخی، لام زبر لا بخیلا وقف بخیل، با زبر با،
را زبر رو برا را زبر رو برارا تا دو زیر تین برارتین وقف برارہ جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل وقف جعل جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع وقف جمع حا زبر ح سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد وقف حسد. اسی طرح آگے حشر آگے جی خو زبر خو شین زیر شی خوشی یا زبر یا خوشیہ وقف خوشی خلق وقف خلق خلق ذکر رفع رقبہ سرور سفرہ صحفا وسط طبق طبق طوى جی طوً وقف طوى عبس وقف عبس عدل وقف عدل علق وقف علق جی طوً وقف طوى لہب وقف لہب قرئ وقف قری ہدن وقف ہدا. تو آپ جو ہے ہجوں کے ساتھ اسی طرح تختی مکمل کر لیں گے. جزاکم اللہ. جی تختی نمبر 7 کھڑی حرکات. کھڑی زبر زبر کی طرح حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی بھی زبر کی طرح منہ کھول کر ہوتی ہے. جیسے با کھڑی زبر با کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی زیر کی طرح ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر ہوتی ہے. جیسے با کھڑی زیر بی اور الٹا پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی پیش کی طرح ہونٹوں کو گول کر کے ہوتی ہے. با الٹا پیش بو. جی ان کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. را پر کھڑی زبر اور الٹا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. نیچے کھڑی زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اس تختی میں ممکنہ غلطیاں عام طور پہ جو غلطیاں اس تختی میں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، کھڑی حرکات کو الف سے کم یا زیادہ لمبا کر دینا. اسی طرح آخر میں حمزہ یا ہا کی آواز پیدا کر دینا. با کھڑی زبر با تا کھڑی زبر تا یہ حمزہ پیدا ہو گیا. با تا ہا پیدا ہو گیا تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح لام میم نون کی حرکت کی آواز ناک میں چلے جانا. جیسے میم کھڑی زبر ما کو میم کھڑی زبر ماں پڑھ دینا. نون کھڑی زبر نا کو نا اور لام کھڑی زبر لا کو لاں پڑھ دینا. اس سے بھی بچنا چاہیے. جی تختی شروع کرتے ہیں. با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو. یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یو یا یو. را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری را الٹا پیش را ری رو. میم کھڑی زبر میم کھڑی زیر میم الٹا پیش ما می مو. لام کھڑی زبر لام کھڑی زیر لام الٹا پیش لا لی لو. واو کھڑی زبر واو کھڑی زیر
واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ جی واو کی کھڑی زیر میں بھی ہونٹ گول کریں گے۔ نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑی زبر آ، ای او، ہا ہی ہو، آ عی عو، غو غی غو، حا حی حو، خو خی خو۔ جی اس تختی میں حمزہ ایک دفعہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو سمجھ آ جائے کہ حمزہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور دوسرا عین کی طرح والا بھی حمزہ ہی ہے۔ اور باقی تختی آپ اسی ترتیب پر مکمل فرما لیں۔ جی تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں اور حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ ان حروف مدہ کو کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی چیز ہیں، ان کی آواز ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، یعنی کھڑی زبر کی آواز الف کی طرح اور کھڑی زیر کی آواز یا مدہ کی طرح اور الٹا پیش کی آواز واو مدہ کی طرح ہوتی ہے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے جب موٹا حرف آئے تو الف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے تو الف زبر تو، قوف الف زبر قو۔ اور الف سے پہلے جب باریک حرف آئے تو الف کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ اور اس تختی کی ممکنہ غلطیاں: حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار سے کم یا زیادہ کرنا، یا آخر میں حمزہ یا ہا پیدا کر دینا۔ الف کی ادائیگی میں امالہ کر دینا، یعنی با الف زبر با کو بے پڑھنا، با کو بے، تا کو تے پڑھنا۔ یہ غلطی عموماً کھڑی زبر اور الف میں پائی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابھی ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ حا حو حی خو خو خی، رو رو ری، زا زو زی، طو 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 طی، ظو ظو ظی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو ی۔ اسی طرح تختی کو مکمل کر لیں گے۔
ہم موٹے حروف کو پڑھ لیتے ہیں۔ صو، صو، صی، غو، غو، غی، قو، قو، قی۔ اس تختی میں ایک اور غلطی بھی پائی جاتی ہے، مجہول پڑھنا، یعنی واو اور یا مدہ کو مجہول پڑھ دینا، جیسے بو، بے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی ترتیب پر آگے آپ مکمل فرما لیں۔ جی، حروف لین، حروف لین دو ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، واو لین اور یا لین کہتے ہیں، جیسے با واو زبر باؤ، با یا زبر بائی، باؤ، بائی، تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، تاؤ، تائی۔ ان حروف کو نرمی کے ساتھ جلدی سے ادا کرتے ہیں، یعنی حروف مدہ کی طرح ان کو لمبا نہیں کرتے، ان میں مدیت ہوتی ہے لیکن بہت کم، اور ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، باؤ، باؤ، بائی، تاؤ، تائی، سختی سے ادا نہیں کریں گے۔ ان حروف میں جو غلطی پائی جاتی ہے، ان کو سختی سے ادا کر دینا اور لمبا کر دینا حروف مدہ کی طرح، اسی طرح ان حروف کو مجہول پڑھ دینا، ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ جی، شروع کرتے ہیں حروف لین۔ تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، تاؤ، تائی، ثا واو زبر ثاؤ، ثا یا زبر ثائی، ثاؤ، ثائی، داؤ، دائی، ذاؤ، ذائی، راؤ، رائی، زاؤ، زائی، ساؤ، سائی، شاؤ، شائی، صاؤ، صائی، واؤ، وائی، طاؤ، طائی، واؤ، وائی، لاؤ، لائی، ناؤ، نائی۔ اسی طرح آپ آگے مکمل کر لیں۔ تختی نمبر 9، مشق حرکات و تنوین، مدہ اور لین۔ اس تختی میں پہلی تمام تختیوں کی مشق اور ساتھ ہجے، وقف اور مد کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لفظ جی ا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ہجوں میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ رسماً لکھا ہوا ہے، لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس تختی میں طلباء سے ہم اجرا کرائیں گے، حروف مدہ اور حروف لین کی شناخت کرائیں گے، ان کا موازنہ کرائیں گے۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوتی ہے، 3 الف کی مقدار، اس مد کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، جیسے جاء، جیء۔ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، جیسے انا اعطینا الینا ایابہم۔ دونوں مدوں کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد سکون آ جائے وقف کی وجہ سے تو بھی 3 الف کی مقدار مد ہوگی۔ اگر یہاں وقف ہوگا تو مد ہوگی، ورنہ مد نہیں ہوگی، جیسے نعیم، وقف نعیم، قریش، وقف قریش۔ ان مدوں کو 3 الف لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف بھی کر سکتے ہیں، 1 الف بھی کر سکتے ہیں۔ جی، آگے وقف کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی کلمے کے آخر میں کچھ دیر کے لیے سانس اور آواز
توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر کی تنوین ہو تو اسے وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے حساباً وقف حسابا، مالاً وقف مالا۔ اگر کلمے کے آخر میں گول تا ہو تو اسے وقف میں ساکن ہا سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے آنیتن وقف آنیہ، عیشتن وقف عیشہ۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو پیش ہوں تو وقف میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے آمن وقف آمن، اکید وقف اکید، قول وقف قول، ایلاف وقف ایلاف، عاد وقف عاد۔ کلمے کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تو صرف سانس توڑ کر ٹھہریں گے، یعنی اسے اپنی اصلی حالت پر ہی پڑھیں گے، جیسے رضو وقف رضو، انزلنا وقف انزلنا، طغوا وقف طغوا۔ کلمے کا آخری حرف ہا ہو اور اس پر کھڑی زیر یا الٹی پیش ہو تو وقف میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بھی وقف بھی، یرہ وقف یرہ۔ اور اگر کھڑی زبر ہو تو اسے اپنی حالت پر ہی پڑھیں گے، جیسے آوا وقف آوا۔ جی تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن وقف آمن۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا وقف آوا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن وقف آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی وقف ایلاف۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این وقف این۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی وقف بھی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا وقف جا۔ جا اور جی کے ہجے دونوں طرح کر سکتے ہیں، دوسری طرح بھی ہم ہجے کریں گے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا وقف جا۔ جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر ا، جی وقف جی۔ جی دوسری طرح ہجے، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا، جی وقف جی۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوع وقف جوع۔ خوف وقف خوف، خیر وقف خیر۔ جی جوع میں جو واو ہے
واو مدہ ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور خوفن میں جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ اسی طرح بچوں سے پوچھ گچھ کریں گے واو لین کی نشانی کیا ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور ان کی جو مقدار ہے اس کا بھی فرق واضح کرائیں گے۔ جی خیرون وقف خیر، یہاں پہ اس را کو باریک کریں گے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے۔ را ساکن سے پہلے یعنی جب وقف را پہ کرنا ہو اس سے پہلے دیکھتے ہیں اگر یا ساکنہ ہو تو را جو ہے وقف میں پھر باریک ہی پڑی جاتی ہے، چاہے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو یا نہ ہو۔ جی داود وقف داود، آگے اسی طرح جی شاء وقف شاء، عطاء وقف عطاء، اسی طرح پوری تختی کے ہجے کر لیں گے۔ جی اس تختی کی ممکنہ غلطیاں، آمنا کو آمنا پڑھنا، اسی طرح محیط شاہد وقف میں محیط شاہد کی دال پہ قلقلہ نہ کرنا، اور غثاء عطاء کے وقف کو غثاء عطاء پڑھنا۔ تو یہ چند ایک غلطیاں ہیں، اور اسی طرح لین اور مدہ میں فرق نہ کرنا۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں با کے اوپر دال کی طرح چھوٹا سا، یہ سکون کی علامت ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اکیلا نہیں پڑھا جاتا اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ہجوں کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے حمزہ زبر با اب، دوسرا ہے حمزہ با زبر اب، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو حروف قلقلہ ہیں قاف طا با جیم دال، تو ان کی آواز کو سختی سے ہلاتے ہیں، اور اس آواز ہلانے کو قلقلہ کہتے ہیں، جیسے آقا اب اد۔ اور حمزہ کاف اور تا میں سکون کی حالت میں آواز سختی سے بند ہو جاتی ہے، کاف تا میں تھوڑا سا سانس بھی نکلتا ہے، جیسے اک ات۔ لن عمر کے 5 حروف میں سکون کی حالت میں آواز ذوف کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ لن عمر سے مراد لام نون عین میم را، ان حروف میں آواز ذوف کے ساتھ جاری رہتی ہے، جیسے لام ہے ال ام ان، یعنی آواز ان میں بند نہیں کرتے۔ اور یہ حروف جو ہیں نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور سکون کی حالت میں ان حروف کی آواز اچھی طرح جاری رہتی ہے۔ وہ حروف یہ ہیں ذال زا غاد غا غین واو یا۔ ذال کی مثال ہم لے لیں گے اذ اذ اذ، اسی طرح زا از از از، تو ان میں آواز اچھی طرح جاری رکھیں گے۔ اور یہ حروف جو ہیں ان میں سانس جاری رکھنا ہوتا ہے، فا حا ثا ہا شین خا صاد اور سین۔ اس کی جب مشق کریں گے تو آپ مزید سمجھ لیں گے۔ اور اس تختی کی ممکنہ غلطیاں، لام میم نون ساکن کی آواز کو ہلا دینا،
یعنی عموماً اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ آواز ہلنے والی ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کی آواز تو ہلاتے ہیں، لیکن حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروف کی آواز کو ہلانا نہیں ہوتا، اور زیادہ جو ہے لام میم نون کی آواز ہل جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کاف اور تا جب ساکن ہوں تو ان میں سانس جاری ہوتا ہے تھوڑا سا، عموماً غلطی سے ان میں آواز جاری ہو جاتی ہے، جیسے اتھ، اکھ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی تختی شروع کرتے ہیں۔ اس تختی میں ہم نے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو بھی میں نے عرض کی ہیں۔ قلقلہ بھی کرنا ہے، آواز بھی جاری رکھنی ہے، بعض حروف میں سانس جاری رکھنا ہے، اسی طرح بعض حروف کو نرمی سے ادا کرنا ہے، بعضوں کو سختی سے ادا کرنا ہے، تو بعضوں میں سانس بند ہوگا، بعضوں میں آواز بند ہوگی، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ رکھنی ہے، یہ بہت اہم تختی ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر اث، حمزہ تا پیش اث، اث اث اث، جی اس میں سانس جاری ہوگا، اث اث اث، جی اج اج اج، قلقلہ ہوگا۔ جی آگے سانس جاری ہوگا، اح اوہ اخ اخ اخ، دال اد، قلقلہ اد اد اد، دال آواز جاری ہوگی، اذ اذ اذ، را ذوف کے ساتھ آواز جاری ہوگی، ار ار ار، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کرتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک کرتے ہیں، اور ار ار، از از از، اش اس اس، اش اش اش، صاد اس اس اس، ضاد آواز جاری رکھیں گے، ال 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 ال، اس میں جو ہے تھوڑی دیر زیادہ لگتی ہے، آواز زیادہ جاری رہتی ہے۔ جی طا قلقلہ ہوگا، اطا اطا اطا، وا آواز جاری ہوگی، او ال ال، عین میں ذوف کے ساتھ آواز جاری ہوگی، اع اع اع، جی غین آواز جاری ہوگی، او اغ اغ، فا سانس جاری ہوگا، اف اف اف، قاف قلقلہ ہوگا، اقا 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 اوقا، کاف تھوڑا سا سانس جاری ہوگا، اک اک، جی لام ذوف کے ساتھ آواز جاری ہوگی، ال ال ال، میم میں بھی اسی طرح، ام ام ام، نون میں بھی ان ان ان، واؤ میں آواز جاری ہوگی، او او، جی واؤ ساکن سے پہلے عربی میں زیر نہیں آتی، اسی طرح یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی۔ جی آگے ہاں پڑھیں گے، آواز جاری رکھیں گے اس میں، ای او، جی حمزہ میں آواز بند ہو جائے گی، ای او، جی یا آئی ای، جی آئی یائے لین ہے اور ای میں یائے مدہ ہے، یائے مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور لین کو نرمی سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم تختی ہے، اس پوری تختی کی اسی طرح مشق کریں گے۔ بعض قاعدوں میں یہ پوری تختی نہیں لکھی ہوتی، تو آپ حضرات جو ہے خود اس کو لکھ کر قاعدے کے حاشیے پہ لکھ لیں، یا جیسے بھی کوئی ترتیب بنا لیں۔ اگر آپ مدرس ہیں
پڑھاتے ہیں تو یہ تختی مکمل لکھ کر آپ چھپوا کر رکھ لیں۔ اگر مکمل اس تختی کی طلباء مشق کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر مکمل مشق نہیں ہوگی تو ان کی بعض حروف میں کمی رہ جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ آگے تختی شروع کرتے ہیں جی۔ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ اس تختی میں سب سے پہلے ہم جو ہے غنّے کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے آنتا، یہاں پہ غنّہ ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، تو اخفا کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، یعنی ادھورا غنّہ ہوتا ہے۔ انت وقف انت۔ اگر یہ قاعدہ مشکل ہو بچے کے لیے تو اس کو اس طرح بھی بتا سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آئے تو غنّہ نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ غنّہ ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں جہاں غنّہ نہیں ہوگا، وانحر، انعمت، اور غنّہ کی مثالیں انت اور انزلنا۔ باقی آپ اس میں اجرا کراتے رہیں گے۔ اس تختی میں قلقلہ کی مشق کرائیں گے، غنّہ کی مشق کرائیں گے، اجرا کرائیں گے، اور اسی طرح موٹے حروف کو موٹا کرائیں گے، اور جن حروف پہ میں نے عرض کیا کہ آواز جاری رکھنی ہے، آواز بند کرنی ہے، سانس جاری رکھنا ہے، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اسی طرح را کہاں موٹا ہوگا، کہاں باریک ہوگا، تو بچوں سے اجرا بھی کرانا ہے، یعنی قواعد کا پوچھنا ہے یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، آواز جاری ہے، سانس جاری ہے، کیوں جاری ہے، تو را کیوں موٹا ہے، کیوں باریک ہے۔ یہ چیزیں پوچھنے سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا طلباء کا، اور اس طرف توجہ دیں گے اور سمجھ کے وہ پڑھ سکیں گے۔ جی آگے اس تختی کی ممکنہ غلطیاں۔ کأسن کو کاسن پڑھنا، یعنی حمزہ کو الف کی طرح پڑھ دینا۔ اقرأ میں بھی اسی طرح یبدیو پڑھ دینا، یعنی حمزہ کو بغیر جھٹکے کے الف کی طرح پڑھنا۔ تجری کی جیم کو شین کی طرح پڑھنا، تجری، یہ غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ والفتح کو والفتح پڑھنا، لغون کو لغون پڑھنا، یہ بھی غلطی ہے۔ انعمت اور امہل میں میم، نون اور لام ساکن پر قلقلہ کر دینا، یعنی انا عمت پڑھ دینا، انا عامت پڑھ دینا، امہل پڑھ دینا، ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ جی تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، وقف انت، حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، اہدی، وقف اہد۔ یہاں پہ ہا میں سانس جاری آواز جاری ہوگی، اور دال پہ وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے۔ ہا پر آواز جاری ہوگی اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، عین کی آواز درمیانی جاری رکھیں گے، بعدو، وقف بعد۔ با طا زبر بط، شین زبر شا، بطش، وقف بطش۔ سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی، وقف سعی۔ کنت، وقف کنت۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور لام را نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا، اخفا ہوگا۔ کنت، لست، وقف لست، امر، وقف امر، وقف کی صورت میں را کو موٹا کریں گے۔ بردن، وقف بردا، جمعا، وقف جمعا،
حبل وقف حبل. خسر وقف خسر. یہاں پہ را کو موٹا کریں گے، اور عموماً را جو ہے پڑھنے سے رہ جاتا ہے، اس میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوگی. خسر خسر، قلقلہ بھی نہ ہو اور را کی آواز بھی آئے. خسر. خلق سبحا سبق شأن صبحا وضحا عبدا عدن عشر عصف غرق غلبا فصل قدحا قلبا کأسا کدحا. تو ہجوں کے ساتھ یہ پوری تختی آپ پڑھ لیں گے. آخر میں آل آنا اس کے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ کھڑی زبر مد لام آل. حمزہ کھڑی زبر آ آل آ. نون زبر ن آل آن. وقف آل آن. جی تختی نمبر 12 شروع کریں گے. جی تختی نمبر 12 تشدید. تشدید شد کو کہتے ہیں. یہ تختی بھی بہت اہم ہے سکون والی تختی کی طرح. جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں 3 دندانوں والی تشدید کی علامت ہے. اسے شد بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں. بہت اہم بات ہے، عوام میں شد کے معنی سختی کے ہیں، لیکن تجوید کی اصطلاح میں شد سے مراد ٹھہراؤ اور جماؤ ہے، کیونکہ حروف سخت یا نرم اپنی صفات کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی عوام میں تو یہ بات مشہور ہے کہ شد کے معنی سختی سے ہیں، عموماً شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے. اصل میں شد کا مطلب ٹھہراؤ اور جماؤ ہے. شد والے حرف پر ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی 2 حرفوں کی دیر لگتی ہے. شد والے حرف پر 2 حرفوں کی دیر لگتی ہے، جلدی سے نہیں پڑھتے. تشدید والا حرف اکٹھے ایک ہی سانس میں 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پہلے حرف سے مل کر اور دوسری بار خود اپنی حرکت کے مطابق. جیسے حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا، یہ درمیان میں ٹھہراؤ ہوگا ات تا. اور کبھی بعد والے حرف سے ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے. جی اسی طرح مشدد را کی ادائیگی میں زبان کی نوک تالو کے ساتھ اچھی طرح لگتی ہے، جیسے ار اری ار. زبان کی نوک کو اگر تالو کے ساتھ اچھی طرح نہیں لگائیں گے تو کئی رائیں پیدا ہو جائیں گی، اس سے بچنا ہے. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، اور نون میم مشدد پر 1 الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے، جیسے ان ان اما اما. سکون والی تختی کی طرح اس تختی میں بھی جن حروف میں آواز جاری ہوتی ہے ان میں آواز جاری کریں گے. جن میں اچھی طرح آواز جاری ہوتی ہے وہ حروف یہ ہیں: ذال، زا، غود، و، غین، واو اور یا. ان حروف میں سانس جاری رہتا ہے: فا، ہا، ثا، ہا، شین، خو، صاد، سین. اور ان 5 حروف میں آواز درمیانی جاری رہتی ہے، یعنی ذوف کے ساتھ: لام، عین، را، نون، میم. جی تختی نمبر 14 مشق تشدید. حمزہ با زبر اب با زبر با اب با.
حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو. دونوں طرح ہجے کر سکتے ہیں. اسی طرح حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با، اب بی، اب بو. جی آگے تا پڑھیں گے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو. جی ثا. حمزہ ثا زبر اتھ، ثا زبر ثا، اتھ ثا، سانس جاری ہوگا. اتھ ثا، اتھ ثی، اتھ ثو. جی آگے جیم. جی حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج جا، اج جی، اج جو. جی ہا. حمزہ ہا زبر اح، ہا زبر ہا، اح ہا، احی، احو. خو. اخو، اخی، اخو. دال. اد، ادی، ادو. ذال آواز جاری رکھیں گے. اذ، اذی، اذو. را ذوف کے ساتھ آواز جاری ہوگی. ار، اری، ارو. جی زا آواز جاری ہوگی. از، ازی، ازو، اسا، اسی، اسو، اشا، اشی، اشو. صاد. اصو، اصی، اصو. غاد آواز جاری رکھیں گے. اللہ، اللی، الو. طا. اطو، اطی، اطو. وا آواز جاری رکھیں گے. اللہ، اللی، الو. عین آواز جاری رہے گی درمیانی. اع، اعی، اعو. غین آواز جاری رکھیں گے. اغ، اغی، اغو. فا سانس جاری ہوگا. افا، افی، افو. قوف. اق، اقی، اقو. کاف. اکا، اکی، اکو. نون میم مشدد پر غنہ کریں گے. ام، امی، امو، ان، انی، انو. لیکن میم اور نون کی حرکات کی آواز ناک میں نہ جائے. عموماً اس میں یہ غلطی ہو جاتی ہے. نون اور میم کی آواز تو ناک میں جاتی ہے، غنہ کی آواز ناک میں جاتی ہے، لیکن حرکت کی آواز بعد میں ناک میں نہ جائے. اما، ما یہ غلط ہے. اما، انا. جی او، اوی، او. اہا، اہی، اہو. ا، ای، او. ایا، ای، ایو. جی تختی نمبر 13 مشق تشدید. جی اس تختی میں قوتن اور عشیتن میں واو اور یا پر تھوڑی سختی کریں گے
کیونکہ واو اور یا کبھی مدہ ہوتے ہیں کبھی لین ہوتے ہیں۔ قوتن میں اگر سختی نہیں کریں گے تھوڑی تو یہ قوتن واو مدہ بن جائے گا۔ اسی طرح عشیتن یا پر سختی نہیں کریں گے تو یہ عشیتن یا مدہ ہو جائے گی، اس لیے ان دو حرفوں پر تھوڑی سی سختی ہوگی۔ اور اس سختی کی ممکنہ غلطیاں، ایاکا کی یا میں شین کی طرح کی آواز نکالنا، یعنی زیادہ سختی کر دینا، ایاکا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سعرت اور وہاجن میں عین اور ہا کی شد پر نہ ٹھہرنا، یعنی ٹھہراؤ نہ کرنا، جلدی سے پڑھ دینا، عموماً یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ صدق اور تطلع میں موٹے حرف کے ساتھ باریک حرف یعنی تا اور دال کو بھی موٹا کر دینا، صدق پڑھ دینا یا تطلع پڑھ دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ اہدنا کے حمزہ کی زیر کو مجہول پڑھنا، یعنی اہدنا پڑھ دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اکثر یہ ہو جاتی ہے۔ با را پیش بر را زیر ری بری زا زبر زا برزا وقف برز حا صاد پیش حس صاد زیر صی حصی لام زبر لا حصل وقف حصل صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صدق وقف صدق عدد كذب نعم يظن يحل جنة ذرة قوة فعال، یعنی عین میں آواز جاری رکھیں گے، وہاجن، اسی طرح تختی آپ مکمل کر لیں گے۔ آگے تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون۔ اس تختی میں ہجے کرتے وقت تشدید والے حرف کو دوسری بار بھی تنہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو بعد والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے میم را زبر مر را واو پیش رو مرو وقف مرو وقف مرو۔ اور اس تختی کی ممکنہ غلطیاں جو ہیں، خفت کے فا پر سانس جاری نہ کرنا، اذا السماء ان کی دال میں سیٹی کی آواز نکالنا، دال میں من شر الوسواس الخناس، واو پر ہونٹ گول نہ کرنا۔ جی شروع کرتے ہیں تختی۔ میم را زبر مر را واو پیش رو مرو را با زبر ربا یا زیر بی ربی وقف ربی میم دال پیش مد دال تا زبر دت مدت وقف مدت۔ جی شد کے ٹھہراؤ کا خیال رکھیں گے، خوفا زبر خوف فا تا زبر فت خفت وقف خفت حقت تبت تخلت قدمت والصبح والصبح والشمس والشفع بالصبر۔ جی آپ ہجوں کے ساتھ آگے تختی مکمل کر لیں گے۔ جی تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید۔ اس میں ایک ہی کلمے میں دو شدیں اکٹھی آئی ہیں تو دونوں جگہ ٹھہراؤ ہوگا، عموماً
غلطی ہوتی ہے، ایک جگہ ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ رہ جاتا ہے، اس کا خاص خیال فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مشدد یا جو ہے وہ ساکن پڑی جاتی ہے، اس سے بچنا ہے، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح فعال میں بھی توجہ سے سنیں گے آپ، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑی زبر کا، یزک کا، وقف، یزک کا، یا ذال زبر یذ، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کا، کاف زبر کا، یذک کا، را پیش رو، یذکر، وقف، یذکر، المدثر، وقف، المدثر، المزمل، وقف، المزمل، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یا زیر یی، علی، نون زبر نا، علیین، وقف، علیین۔ جی اسی طرح من شر النفاثات، فا میں سانس جاری رکھیں گے، نفاثات، اور ٹھہراؤ بھی ہوگا، فعال، فعال۔ جی تو باقی جو ہے آپ پڑھ لیں گے اسی طرح۔ جی تختی نمبر 16 بہت اہم تختی ہے، تشدید بعد حروف مدہ۔ اس تختی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طلباء مد اور شد دونوں کو پورا ادا کریں، کیونکہ خیال نہ کرنے کی وجہ سے اولاً تو دونوں، ورنہ ایک نہ ایک چیز ضرور رہ جاتی ہے، اس لیے خوب توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اس میں ممکنہ غلطیاں ہوتی ہیں، دابتن، داب، ایسی آواز نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح حاجکا کی شد پہ رکنا تھا تو پڑھ دیا حاجکا، جاءت الطامہ، یہاں پہ پہلے شد پہ بھی، پہلی پہ شد پہ بھی نہ رکا، طامہ یعنی جلدی میں پڑھ دیا، تو ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ اور اس کے ہجے دونوں طرح کر سکتے ہیں، واد زبر الف مد لام، وال، لام دو زبر لن، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا ہے واد الف مد لام زبر وال، لام دو زبر لن، تو دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جی شروع کریں گے۔ جی واد زبر الف مد لام وال، یہ شد پہ ٹھہرا ہوگا، لام دو زبر لن، واللن، وقف، والا، دال زبر الف مد با، داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تن، دابتن، وقف، دابہ۔ اسی طرح آگے وَلَضَّالِّينَ کے ہجے کر لیں گے، واو زبر و، لام زبر واد، لو، ولو، واد زبر الف مد لام وال،
ولا لام زیر یا لی ولا نون زبر نا ولا الضالین وقف ولا الضالین۔ جی اس میں غاد پر شد ہے، اسی طرح لام پہ بھی شد ہے، غاد اور لام پہ ٹھہراؤ بھی ہوگا اور آواز بھی جاری رہے گی۔ آگے جی حمزہ زبر ا تا پیش تو اتو، حا زبر الف مد جیم حاد، جیم پیش واو مد نون جون، اتحاجون، نون زیر یانی اتحاجونی وقف اتحاجونی۔ جی اس میں جیم پر شد ہے، نون پر بھی شد ہے، جیم پہ ٹھہراؤ ہوگا اور نون پر غنہ ہوگا۔ اور اس کے ہجے دوسری طرح حمزہ زبر ا تا پیش تو اتو، حا الف مد جیم زبر حاد، جیم واو پیش مد نون جون، اتحاجون۔ اسی طرح باقی آپ پڑھ لیں گے۔ جی ولا تحاضون، حا جی حا کھڑی زبر مد غاد حاض، ولا تحاض، غاد واو پیش غو نون زبرنا، ولا تحاضون۔ جی خاتمہ اجراء قواعد، اس میں جتنا بھی ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے، جتنی بھی تختیاں پڑھی ہیں، ان سب کا اجراء ہے، یعنی مد کہاں ہوگی، کب ہوگی، اسی طرح غنہ کہاں ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، اخفاء، ادغام، اظہار، اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب وغیرہ، اور لفظ اللہ کا لام کب موٹا ہوگا، کب باریک ہوگا، اور اس تختی میں مزید کچھ ہجے بھی ہم سیکھیں گے۔ جی ابھی شروع کرتے ہیں۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا جزا، حمزہ دو زبر ان جزاءن وقف جزاء۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح الملائکہ میں بھی یہی مد ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا اننا، حمزہ عین زبر اع اننا اع، طا یا زبر طی اننا اعطی، نون الف زبر نا اننا اعطینا وقف اننا اعطینا۔ اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی حمزہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں ہو۔ جی خیرا یرا، اس کے ہجے خا یا زبر خوئی، را دو زبر یا رئی، خیرا یا زبر یا،
خیرا یا، را زبر را، خیرا یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یرہ، وقف خیرا یرہ۔ جی یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے۔ اور ینمو، یا، نون، میم، واو، ان میں ادغام غنہ کے ساتھ اور لام، را میں غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہے، تنوین کے بعد یا آیا ہے۔ اسی طرح شرًا یرہ، اس میں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ جی میقاتً یوم، یہاں پہ بھی اسی طرح۔ آگے جی فمن، فا زبر فا، میم نون یا زبر من، فمن، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، وقف فمن یعمل۔ جی یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا آیا ہے۔ جی اس کے ہجے دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں، جیسے فا زبر فا، میم یا زبر من، فمن، یا عین زبر یا، فمن یا۔ جی اسی طرح آگے آپ پڑھ لیں گے، یعنی نون کا نام لیے بغیر بھی ہجے کیے جا سکتے ہیں اور نون کا نام لے کر بھی ہجے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ادغام بلا غنہ کی مثالیں، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، وقف مر ربک۔ جی دوسری طرح ہے جی میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربک۔ قلوب یومئذ واجفہ، جی با دو پیش یا، بوئیں، قلوبیں۔ اسی طرح ذال دو زیر واو، ذیوں، یومئذیوں۔ جی باقی آپ خود کر لیں گے۔ جی انزلنا، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ اس کے ہجے بھی کر لیتے ہیں، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، وان، زال لام زبر زل، وانزل نون الف زبر نا، وانزلنا۔ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے غثاء احوا، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے ہجے بھی کر لیتے ہیں، غین پیش غو، ثا زبر الف مد ثا، غثاء، حمزہ دو زبر ان، غثاء، حمزہ حا زبر اح، واو کھڑی زبر وا، غثاء احوا، وقف غثاء احوا۔ اسی طرح معتدن اثیم، یہ جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اس سے مراد تنوین سے مراد یعنی نون ہے، اس لیے چھوٹا سا لکھا گیا ہے۔ میم عین پیش مع، تا زبر تا، معتا، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر
ثا یا زیر ثی معتدن اثی میم دو زیر من معتدن اثیم وقف معتدن اثیم. جی اسی طرح نارن حامیہ یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. تسقا من عین آنیہ یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. آگے جی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. جیسے میم میم زبر مم با زبر با مم با خو زیر خی مم بخی لام زبر لا مم بخیلا وقف مم بخیل. اس کے ہجے دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں. میم نون میم زبر مم با زبر با مم با. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لیم بدن کی بھی اور من بعد کی بھی. جی سفرتین کرام بررہ. جی سفرتین یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. کرام بررہ میم دو زیر میم کرام با زبر با کرام با را زبر را را زبر را کرام بررہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دونوں طرح ہجے اس میں بھی کیے جا سکتے ہیں. جی اس میم کی بھی ہجے دونوں طرح کر سکتے ہیں. میم دو زیر میم میم کرام. ٹھیک ہے جی. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب، جو ہم نے اوپر مثالوں کے ساتھ عرض کر دیے ہیں. اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو با ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اظہار کی مثال: ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا وقف ہم فی ہا. اسی طرح لکم دینکم یہ بھی اظہار کی مثالیں ہیں. جی ان ربہم. جی ان اور اما جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مشدد والی تختی میں نون میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد غننے والا کوئی حرف ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ان پہ غنہ ہوتا ہے. ان ربہم بہم میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے. جی حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان را با زبر رب ان رب با زبر با ان رب ہا میم پیش ہم ان ربہم با زیر بی ہا میم زیر ہم ان ربہم بہم. وقف بھی اسی طرح ہے. جی ترمیہم یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. جی لہم ما یشاء لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم میم الف زبر ما لہم ما. اسی طرح آگے یشاؤن. تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. اور اس کا جو ادغام اور اخفاء ہے غنہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. موٹا ہونے کی مثال اللہم اور نار اللہ. جی باریک کی مثال بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. جی تمت بالخیر. الحمدللہ
ہمارا نورانی قاعدہ آج مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، طلباء کرام، اساتذہ کرام اور عوام الناس کے لیے نافع بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور تا حیات ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔